السلام علیکم فرینڈس، میں ہمیرا سرور صدیقی شاعرہ، افسانہ نگار، کالمسٹ، نوبلسٹ اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ اور آپ کے دوست پیارے دوستوں، جو ہے آگ، گل پلازہ کی آگ ابھی تو ہمارے دلوں میں بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، اور جیسے کہ بار بار کہا گیا یہ الفاظ کہ گل پلازہ جو ہے وہ کراچی کا جھومر تھا، اور یہ جن صاحب نے یہ الفاظ کہے انہوں نے تو ہر کراچی والے کے دل کی غم بازی کی، اور یہ تھے ایک سونار جن کی اپنی بھی دکانیں تھیں۔ انہوں نے برملا جو ہے پیپلز پارٹی کو کہا کہ یہ آگ پیپلز پارٹی نے لگائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آگ جو ہے یہ حادثاتی نہیں ہے۔ ایک خیال میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ آگ جو ہے جس طرح یہ آگ لگی تو یہ آگ لگ جاتی، لیکن اس آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے عمارت کے اندر موجود لوہے کو پگھلا دیا، جس کی وجہ سے عمارت 4 دن کے اندر منہدم ہو گئی تھی۔ تیسرے دن عمارت منہدم ہو گئی تھی، اور جب عمارت منہدم ہو گئی تب جب وہاں کے انسانی باقیات جو ملے تو ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا ڈی این اے نہیں لیا جا سکتا تھا۔ کیونکہ ان کے جو سیلز تھے وہ نہیں مل رہے تھے۔ جو ایک مطلب جو انسان مر جاتا ہے تو اس کی جو ہڈیاں جو رہ جاتی ہیں، تو کیونکہ وہ ہڈیاں صحیح حالت میں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ڈی این اے لینا آسان رہتا ہے، لیکن جب وہ ہڈیاں بالکل مست ہو جاتی ہیں تو پھر ڈی این اے لینا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہمیں اس آگ سے پتہ چلا جو ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا۔ اچھا، فاسفورس، میرا خیال تھا کہ فاسفورس ایک ایسا کیمیکل ہے جو تیزی سے جو ہے پھیلتا ہے، لیکن فاسفورس جو ہے وہ لکوڈ فارم میں ہو تو دھماکہ بھی کرتا ہے فاسفورس، اور فاسفورس جو ہے آگ کو پھیلاتا بھی ہے، لیکن کیونکہ اس میں دھماکہ نہیں ہے تو اب اس میں کون سا کیمیکل استعمال ہوا جس نے اندر موجود لوہے کو پگھلا دیا اور عمارت منہدم ہو گئی۔ عمارت میں اگر آگ 5 دن بھی لگتی، عام آگ ہوتی تو عمارت جو ہے وہ کہیں سے گرتی کہیں سے کھڑی رہتی، لوہا نظر آتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لوہے کی جو شدت تھی وہ بہت زیادہ تھی، آگ کی جو شدت تھی، اس کی جو حرارت تھی وہ حد سے زیادہ تھی، جس نے عمارت کے اندر موجود لوہے کو پگھلا دیا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اس کی تحقیقات کیسے کی جائے۔ اب سیاست دان ہمارے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی کو بھی ایم پی اے بنا دیا جائے، سیٹیں بیچی جائیں، اور موروثی سیاست جس کا کہ خاتمہ نہیں ہو پا رہا، اور جس کا کہ خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ خاندانوں میں پولیٹیکل ہیں، کچھ لوگ پولیٹیکل نہیں ہیں، اور پولیٹیکل ویژن ہونا جو ہے یہ تو موروثیت میں جو ہے وہ نہیں آتا کہ آج جدی پشتی پورا کا پورا خاندان جو ہے وہ اور پھر جو ہے وہ آنے والے داماد بھی اور ان کے بھانجے بھتیجے، تو جناب علی، سالیاں، سالے، وہ سب جو ہے وہ پولیٹیکل ویژن رکھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہزاروں میں کوئی ایک آدمی جو ہوتا ہے پولیٹیکل ویژن رکھتا ہے، اور وہ اپنی سیاسی بصیرت سے جو ہے وہ انتظام و انہرام جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ اب جب یہ آگ لگی تو کیا کسی کیمیکل جو ہے جو لوگ کیمسٹری کو سمجھتے ہیں، جو لوگ کیمسٹری سے واقف ہیں، کیا ان کو بلایا گیا؟ کیا ان سے تحقیقات کرائی گئی؟ ایسا کچھ بھی ہوا ہی نہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ صرف بیانات تک محدود رہ گئی، کیونکہ بیانات کے علاوہ موجودہ سیاستدانوں کے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ آگ کیسے بجھے گی، ان کو یہ نہیں پتہ کہ آگ کو بجھانے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ اور بھی کچھ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ پورا جب آپ کا ایک ادارہ بنتا ہے آگ بجھانے کا، جسے آپ فائر بریگیڈ کہتے ہیں ہمارے یہاں، تو فائر بریگیڈ جو ہوتے ہیں جب یہ جاتے ہیں تو یہ پانی کے ذریعے جو ہے یہ آگ بجھاتے ہیں۔
لیکن دہشت گردی جو ہوتی ہے وہ تو ایسی آگ نہیں ہوتی، اس کے لیے تو آپ کا کیمسٹری کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کیمسٹری سے واقفیت نہیں رکھیں گے، جب تک آپ اس کی صحیح تحقیقات کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک عام آدمی کا کام نہیں تھا گل پلازہ میں آگ لگانا۔ گل پلازہ میں جس طرح عمارت منہدم ہوئی ہے، اس کی حرارت بہت زیادہ شدید تھی، اور جس کی وجہ سے لوہا پگھل گیا، عمارت منہدم ہو گئی۔ عام حالات میں اگر یہ آگ 6 دن 7 دن بھی لگتی تو اس کے ہمیں سریے نکلے ہوئے نظر آتے، کہیں سے عمارت گری ہوئی نظر آتی، کہیں سے عمارت کھڑی بھی نظر آتی، کچھ جو ہے ایسے ضرور اس کے اثرات جو عمارت کے اثرات تھے وہ ایک دم ملبے میں تبدیل نہیں ہوتے، لیکن ایسا ہوا ہے۔ فاسفورس، میرا خیال تھا کہ فاسفورس استعمال کیا گیا، لیکن میں مزید تحقیقات اور جتنا میں نے پڑھا، فاسفورس جب استعمال کیا جاتا ہے تو وہ دھماکہ ہوتا ہے فاسفورس کے، اس میں دھماکہ نہیں ہوا، اس میں آگ جو ہے وہ پھیلی ہے، اور اس میں کوئی ایسا مادہ استعمال ہوا ہے جس کو کہ اگر پھینکا جائے تو پھر لیکوڈ کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں اگر اسے پھینکا جائے تو پھر وہ آکسیجن کے ساتھ مل کے آگ پیدا کرتا ہے۔ ایسے کئی کیمیکلز ہیں، اگر آپ اس کو ریسرچ کریں، اگر آپ گوگل کریں، اگر آپ، کیونکہ عام انسان تو گوگل کر سکتا ہے، عام انسان جو ہے وہ انہی چیزوں سے مستفید ہو سکتا ہے۔ عام انسان جو ہے وہ پھر بازار سے کتابیں لا کے وہ ان کو اسٹڈی کرے گا، اور اس کے بعد وہ اس آگ کے بارے میں صحیح تقریباً قریب وہ ضرور پہنچ جائے گا کہ گل پلازہ میں لگائی گئی آگ جو ہے وہ اصل میں کس طرح کی تھی۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں، بھتے کا سلسلہ نہیں رک رہا، بھتے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جناب علی یہ سیاستدانوں کی جانب سے، جو ان بیچارے لوگوں کو جو معصوم ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، ان کو بجائے نوکری دینے کے وہ اپنا پٹھو بناتے ہیں، اپنا اعلی کار بناتے ہیں، اور ان بیچارے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ خود میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے اس کیمیکل کا استعمال کیا ان کو بھی شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ ان سے کیا کام کرایا جا رہا تھا۔ اس کی مثال میں بالکل دینا چاہوں گی، جب یہ امریکہ نے ہیروشیما پہ جو ہے ایٹامک حملہ کیا، تو اس سے پہلے تو خیر میں جو تاریخ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ حملہ جو ہے افریقہ میں ہو چکا تھا، تو ان کو اندازہ شاید کہ اگر کہا جائے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہیروشیما میں یہ سب کچھ ہوگا، اور آج تک وہاں پر معذور بچے پیدا ہوں گے، آج تک وہاں پر حالات اتنے دگرگوں ہوں گے، آج تک انسانی صحت وہاں پر جو ہے وہ، اور پھر یہ نفرت کا ایک ایسا آغاز تھا کہ جیپنیز بالکل بھی جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، انگریزی زبان کو قبول نہیں کرتے، وہ بالکل بھی ان تمام امریکن اسٹیٹ کو پسند نہیں کرتے، اور باقی جب آپ کی عوام کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے تو پھر آپ کس طرح مطلب یہ کریں گے۔ پاکستان میں کراچی ایک ایسا شہر ہے، دیکھیں، جہاں پر پورٹ بھی ہے، جہاں پر ایک پٹی پوری ہے جہاں بلوچ آباد ہے، اور انہوں پورٹ ہے ان کے پاس، پھر ان میں جو افسران حکام بالا ہیں وہ اردو اسپیکنگ بھی ہیں، کچھ سندھی اسپیکنگ بھی ہیں، کچھ ادھر ادھر کے لوگ جو اور پاکستانی ہیں، وہ سب نے مل کے جو ہے وہ پورٹ کا انتظام جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے سرکاری سطح پر، اور وہ سب اپنے اپنے کام میں یقیناً کہ وہاں پہ ماہرین موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ اگر آ جائیں کراچی میں، تو لوگ یہاں، یہ انٹرنیشنل اصل میں سٹی ہے جہاں پہ مختلف زبانوں کے لوگ آتے ہیں۔ اگر آپ 1970 کا کراچی دیکھیں تو آپ کو ضرور ویڈیوز مل جائیں گے۔ 1970 کا کراچی ایک بہت حسین کراچی تھا، اس کو بنایا بھی جو ہے وہ انگریز نے تھا، وہ ایسا لگتا تھا پریوں کا شہر۔ پھر جس وقت کہ ہم مطلب یہ کہ بڑے ہوئے تو ہم نے جب 80 کا کراچی دیکھا، یعنی کہ اس وقت جب میری عمر 10 سال کی ہوگی، تو جب میں نے 10 سال کی تھی
تو میں نے جب 80 کا کراچی دیکھا تو مجھے یاد ہے سرسبز و شاداب کراچی تھا. 7 دن کی جو بارشیں ہوتی تھی وہ ہمیں یاد ہے. کہیں پانی نہیں بھرتا تھا وہ ہمیں یاد ہے. پھلوں کے درخت کراچی میں بہت لگے ہوئے تھے. نیم بہت لگا ہوا تھا اور دوسرے درخت جو ہے وہ بہت زیادہ لگے ہوئے تھے. تو وہ ایک حسین کراچی تھا. پھر اس کے بعد وقت بدلا، حالات بدلے. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے ملک کو جو ہے غیر ملکی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا، جس میں کہ ایک گروپ جو ہے وہ باہر سے آتا تھا اور ان کا جہاز جو ہے وہ یہاں لینڈ کرتا تھا اور دوسرے دن وہ چلے جاتے تھے. اور پھر ان کے بارے میں پوری ڈاکومنٹریز، یہ جو ہمارے ہاتھ میں سیل فون ہے یہ ہمیں پوری ڈاکومنٹریز بتاتا ہے کہ وہ باہر کے لوگ تھے اور وہ کس طرح آتے تھے اور کس طرح وہ سوئے ہوئے لوگوں پر وار کرتے تھے اور کس طرح وہ دوسری صبح چلے جاتے تھے. اور یہ ڈیلی ہوتا تھا اور لوگ جو ہے وہ دہشت کا شکار ہوئے. یہ تمام سچویشنز میں جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں ان کا بڑا اس میں جو ہے نام آتا ہے. جو کہنے والے ہیں وہ ضرور ان لوگوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ شامل ہیں، کیونکہ ان کے جب تک کہ گھر کے لوگ شامل نہ ہوں، جب تک باہر سے کوئی بھی شخص اس طرح نہ آ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے، نہ حملہ کر سکتا ہے. لیکن نہیں معلوم اس بات کو بہرحال ابھی تو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. میں ضرور ایک بات کہنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ پاک آرمی کے ہاتھ میں اگر کراچی جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر پاک آرمی اس کو سنبھالتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. وفاق کے ہاتھ میں نہ جائے یہ بہت اچھی بات ہے. پاک آرمی کے پاس چلا جائے یہ بہت اچھی بات ہے. اور اگر چلے وفاق کے ہاتھ میں بھی جاتا ہے تو کراچی کا جو انتظام ہے وہ تو کراچی والوں کے ہی ہاتھ میں رہے گا. لیکن بہرحال جس طرح کے پنجاب میں کام ہو رہا ہے، تعلیمی نظام بہترین ہے وہاں کا، وہاں پہ پانی کا نظام بہترین ہے، آبی نظام بہترین ہے وہاں کا. وہاں پہ کرپشن اگر ہوگی تو عوام کو کی سہولیات بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. اور مریم نواز جو ہے وہ اس سلسلے میں بہت کام کر رہی ہیں، کرتی رہی ہیں. وہ ایک مشہور شخصیت اسی وجہ سے مشہور شخصیت رہی ہے کہ اپنے والد کے بعد جو ہے انہوں نے جس طرح انہوں نے ایک پوری لائف گزاری ہے اور خود کو مینٹین رکھتے ہوئے وہ ان تمام لوگوں میں سر فہرست ہمیں دکھائی دیتی ہیں. موجودہ وقت میں آپ نے دیکھا ہے اسمبلی میں جب قادر پٹیل صاحب بات کر رہے تھے اس وقت آصفہ صاحبہ نے انہیں چپ کرایا تھا جب وہ ایم کیو ایم پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھا رہے تھے. اور ایم کیو ایم تو بہت تھوڑے عرصے رہی کراچی میں، اتنے عرصے تو ایم کیو ایم نہیں رہی کیونکہ حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہی تھی. اس میں الحاق کے طور پر رہی. تو جب ہم اپنے ان لوگوں کو جو ان کا ہم سے الحاق ہوتا ہے تو ہم ان پہ الزام نہیں لگا سکتے. اگر ہم ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں تو وہ انگلی خود ہماری طرف اٹھتی ہے. تو ایم کیو ایم کو کہنا ہی ایک بیکار سی بات ہے. دوسری طرف یہ کہ نون لیگ سے ان کا جو ہے وہ باہمی تعلق وہ ان کا نہیں رہا. پیپلز پارٹی کا باہمی تعلق نون لیگ سے نہیں رہا. اچھا، اس کی وجوہات اگر میں بیان کروں تو آپ ہنسیں گے مجھ پر. آپ کہیں گے کہ میں اتنا ڈیپلی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو بلاول تھوڑا تفخر کا جو شکار ہے، تو بلاول کو اس تفخر سے باز آنا چاہیے اور بلاول کو اپنے لوگوں سے ہاتھ ملانا چاہیے تاکہ اس کے اپنے لوگ جو ہے وہ اس سے ناراض نہ رہیں، اپنے پارٹی کے لوگ. تو بلاول کا جو مطلب اس وقت سچویشن جو آئی ہے پیپلز پارٹی میں، اتنی خطرناک سچویشن، تو یہ تو پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں نے بلاول کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے تو وہ تو اپنی جگہ ہے. تو بلاول کو چاہیے اپنے رویے میں تبدیلی لائے. بلاول کو چاہیے کہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارے، کیونکہ وہ ایک عام انسان ہی ہے. ایک عام انسان کی طرح ہی وہ عوام میں جو ہے مقبول ہو سکتا ہے. اگر وہ خود کو بہت خاص بنا کر پیش کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عوام میں وہ مقبولیت اور وہ اس کا وہ نہیں آئے گا کہ امپیکٹ جو کہ ایک سربراہ کا آنا چاہیے. اب مریم نواز ہے، کہتے ہیں کہ وہ سیلفیاں بناتی ہیں. ان کو ان سیلفیوں سے فائدہ بھی تو ہوتا ہے، وہ عوام میں مقبولیت بھی تو حاصل کرتی ہیں.
وہ اگر پرفیوم دیکھیں لوگوں پہ چھڑک کر جو ہے ان سے گلے ملتی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات کے مسائل ہیں یہ سارے، لیکن بہرحال قبلہ اپنا درست کر لیں، اپنے لوگوں کو ناراض نہ رکھیں، تو پھر جو ہے وہ بہتر حالات جو ہے وہ ہمارے سامنے ضرور آ سکتے ہیں، کوئی بہتر راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ تو جناب عالی یہ صورتحال ہے، اور میری تو حکومت وقت سے بھی گزارش ہے، سندھ گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنا قبلہ درست کرے، اور اس کی تحقیقات جو ہے وہ باقاعدہ وہ کیمیکل کیمسٹری کے جو ماہرین ہیں ان سے جو ہے وہ اگر ذرات مل جاتے ہیں ملبے سے، یا وہ اس آگ کا جو ہے وہ لوہے کو اگر چیک کر کے، یا سیمنٹ اور بجری کو چیک کر کے، یا کوئی ایسی یا وہ ہڈیاں جو باقیات ہیں ان کو چیک کر کے وہ ضرور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آگ میں کون سا کیمیکل استعمال کیا گیا ہے۔ اور اگر حکومت کہتی رہے گی کہ ہم تحقیقات کرائیں گے، تو وہ بتائے کہ وہ کن لوگوں سے تحقیقات کرا رہی ہے، وہ تحقیقات کہاں ہو رہی ہیں۔ جب تک کہ ان تحقیقات کا صحیح ہمیں نہیں رزلٹ ملے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ ماہرین کر رہے ہیں تحقیقات یا وہ کون کر رہے ہیں۔ پولیس تو یہ تحقیقات نہیں کرے گی نا، کیمیکل کیمسٹری کی تحقیقات تو حکومت کیسے، وہ ہماری پولیس کیسے کرے گی؟ ہماری پولیس تو اس کی FIR درج کرے گی، جو رپورٹ آئے گی وہ رپورٹ پیش کرے گی عدالت میں۔ ہماری پولیس تو جو ارد گرد کے کیمرے ہیں ان کو چیک کرے گی، ہماری پولیس تو دیگر کام کرے گی جو پولیس کے کام ہے، لیکن اس آگ کی تحقیق جو ہوگی وہ تو کیمیکل کیمسٹری کے جو ماہرین ہیں وہ ان ہڈیوں کو دیکھ کر، وہ لوہے کو دیکھ کر، وہ اس عمارت کے ملبے کو دیکھ کر ضرور بتا سکیں گے کہ یہ عمارت کیوں منہدم ہوئی، آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے لوہے کو اس طرح پگھلا دیا۔ آگ کی حدت اس قدر شدید تھی کہ عمارت جو ہے وہ 3 دن کی آگ میں منہدم ہو گئی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ 4 منزلہ عمارت، 4 منزلہ بالکل صحیح عمارت تھی، بہت بڑی بڑی دکانیں تھیں، اس کے 26 گیٹ ہیں، آنے جانے کے راستے ہیں، 1500 روپے ہر دکان مینٹیننس دیتی ہے، ہر دکان اپنے جو ہے وہ بہت خوش، اپنے جو ان کے صدر ہیں مارکیٹ کے ان سے بہت خوش ہے۔ باقاعدہ وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں، صدر منتخب ہوتے ہیں ہر مارکیٹ میں، تو ان کا انتظام صحیح چل رہا ہوتا ہے۔ بھتے کی پرچیاں ان کو کہنے آئی تھی، اور اس کا جو ہے وہ کراچی کامرس میں جو ہے ادارہ، وہاں پر بھی اس کی شکایت جو ہے ان کو بھی موصول ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بھتہ نہ دینے کے عوض جو سزا دی گئی ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہم کل تک جو ہے وہ لاکھوں پتی تھے، کروڑ پتی تھے، اور آج ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی حکومت وقت نے جو ہے اس وقت ایکشن لیا ہے، اور وہ جانتی ہے کہ اگر وہ یہ ایکشن نہیں لیں گے تو پھر جو ہے پیپلز پارٹی کا مستقبل بالکل تاریک ہو جائے گا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کا کوئی مستقبل کہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ پیپلز پارٹی بھٹو صاحب سے شروع ہوئی تھی، لیکن بھٹو صاحب کے اب یہ جو ہے زرداری لیگ کی طرف بڑھ گئی ہے، اب اس میں دوسرے لوگ ہیں، اب وہ لوگ موجود ہی نہیں ہیں جنہوں نے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو کھڑا کیا، اس کو بنایا، اس کو سنوارا، اس کو لے کر آگے چلے، اس کے لیے شہادتیں دی، وہ لوگ تو موجود ہی نہیں ہیں جو عوام کے لیے کام کرتے تھے، جو عوام کو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دے کر جو ہے وہ آئے تھے، وہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ اب جو موجود ہیں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں عمارتیں ڈھا دو، انکروچمنٹ کے نام پہ لوگوں کو بے گھر کر دو، بچوں کو گلیوں میں کھڑا کر دو، عورتوں کو گلیوں میں کھڑا کر دو، اور ان لوگوں کو بے آسرا کر دو، پانی مت دو۔ میئر کراچی نے کہا تھا کہ پانی نلوں کے ذریعے دو، پانی لائنوں کے ذریعے دو، گھروں میں تک پہنچاؤ، اور پانی بالکل بھی جو ہے نا وہ ٹینکرز کے ذریعے مت دو۔ میئر کراچی کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی تھی، میئر کراچی نے یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ اب یہ کام کرنا تھا، ظاہر سی بات ہے پوری کیبنٹ ان کی ہوتی ہے، اور اس میں اگر میئر کراچی کو یہ لوگ یہ کام نہیں کرنے دیں گے تو مرتضیٰ وہاب، تو پھر یہ اور پیپلز پارٹی کھل کر سامنے آ جائے گی، اور حکومت سے سندھ کا یہ حشر ہے اس وقت سندھ میں
سب ان سے ناراض ہیں، کراچی والے ان سے ناراض ہیں، اپنی پارٹی میں گڑبڑ ان کی ہوئی ہے، سب ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور سی ایم کی سیٹ کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ توجہ دیں اپنی کارکردگی پر، اور وہ جہاں پر کام کر رہا ہے وہ وہاں پر اپنا نام پیدا کرے اور وہاں پر اپنی عزت اور اپنی عظمت اور پارٹی کی عظمت کا خیال رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔